کہ یہ جو نشہ بیچنے والے لوگ ہیں ہم انہی کو برا کہتے ہیں، یقیناً وہ برے ہیں، لیکن ان سے زیادہ برے ہم ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے پاس جا کر کے خریدتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میرے پاس کوئی دودھ لے گا نہیں تو میں دکان کھولوں گا کیوں یار؟ میرے پاس کوئی لسی پینے آئے گا نہیں، میں لسی بنائے گا کیوں؟ تو جب آپ کسی بیچنے والے کے پاس خریدو گے نہیں تو وہ بیچے گا کیوں؟ چلا جائے گا۔ مدینہ پاک ہے، سرزمین مدینہ ہے، صحابہ کرام میں ایک حکیم صاحب چلے آئے، ایک طبیب صاحب چلے آئے اپنی حکمت کی دکان لے کے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ نکلی، کوئی دوا لینے ہی نہیں آ رہا۔ بولو یار، مدینے کا ذکر ہو رہا، مدینے کا، کسی کمینے کا نہیں ہو رہا، مدینے کا ہو رہا۔ کوئی دوا لینے نہیں آیا تو اس حکیم صاحب نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس شہر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ تو اے ہائے ہائے ہائے، ارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، عاشق رسول کون ہے؟ جب تک ایمان کی حالت میں رسول کو نہ دیکھ لے علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ بھلے کل تک کچھ بھی تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد عشق رسول میں ڈوب کے رسول کی صحبت اختیار کر لی، صرف رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا کیا مدینہ شہر میں آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ اے ہائے ہائے، عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہم بیمار نہیں ہوتے۔ بولے وجہ کیا؟ بولے ہم نے تو رسول اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، جو رسول اعظم نے بتایا ہم اسی طریقے کار پر زندگی گزارتے ہیں، ہم بیمار ہوتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنا جھولا باندھا اور چل دیا، جھولا سمیٹا اور چل دیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے اگرچہ ہم نشہ ہم ہر ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کر لے، بچے کو سمجھا دے، بچے کو ایسے کاموں میں جانے سے روکے، اس کے پاس سختی کرے، قسم رب کعبہ کی کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی دکان سمیٹ کے چل دے گا، کسی اور بستی میں جائے گا۔ جی تو میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج صبح میں نیچے بیٹھا تھا، تھوڑی دیر جا کے، میں نیچے بیٹھتا نہیں ہوں لیکن تھوڑی دیر بیٹھا تھا، مجھے کہنا نہیں چاہیے، مجھے حیا آتی ہے، ایمان سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ لوگ سوچو کہ کیا یار یہی دیکھتا؟ ہماری ایک بالکل جوان بچی نکل رہی ہے میرے سامنے سے جا رہی ہے، میرے خیال سے 20-22 سال کی عمر، انداز سے اگر نقاب میں تھی، جھروکے والے نقاب ہے، لیکن وہ نقاب کو 1 فٹ اوپر اٹھائی ہوئی ہے، نیچے سے پھٹی ہوئی جینز کی پینٹ، بہت ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ اب بولو گے کہ یار آپ یہی دیکھتے رہے، تو میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، لیکن نظر ہے کہ پڑتی ہے۔ اور پھر میں نے اس کو دماغ میں بٹھایا کہ یار کیا اس کے ماں باپ نہیں دیکھتے کہ میری بچی کیا پہن کے جا رہی؟ افسوس ہے کہ آج ہماری بچیاں گھر سے نقاب پہن کے جاتی ہیں لیکن اندر بے ڈھنگا لباس پہنتی ہیں، اور باہر جا کے وہ لباس بس میں یا ٹرین میں چھولے میں۔ ہم نے دیکھا، ہمارے بچوں نے بھی دیکھا، ہمارے بھائیوں نے دیکھا کہ ٹیکا بھی لگاتی ہے، ہماری لگاتی ہے، غیروں کی گود میں ہماری بچی بیٹھتی۔ افسوس نہیں ہے؟ یہ غیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ قصور کس کا؟ امام صاحب کا، پیر صاحب کا ہے، کسی مفتی صاحب کا؟ یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے بچیوں کی تربیت نہیں کی۔ امام کیا کرے گا یار؟ کہاں امام کی ذمہ داری ہوگی؟ پیر کی ذمہ داری کیا کیا ہوگی؟ مفتی کہاں تمہاری رہنمائی کرے گا؟ اور پھر ہم جاتے بھی تو نہیں نا مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، بس ہاتھ دے دیا کبھی غلطی سے یا کپڑا پکڑ کے بیعت ہو گئے۔ باقی پیر صاحب کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے کیا تعلیم دی تھی ہم کو ہوش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو مرنا ہے کہ نہیں؟ بولیے، سب کو مرنا ہے نا؟ تو مرنے کے بعد میں قبر میں جانے کی تیاری بھی کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، مرض لا دوا کے طبیب ہیں، مصطفیٰ کریم ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ سڑک کے کنارے بیٹھتے ہیں نا، ہائی وے پہ جاؤ نا، آپ دیکھیے کنارے پہ بیٹھتا، ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کیا آپ لوگوں نے قبر کے سوالوں کی تیاری کر لی ہے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد ان کے جواب دینے آپ کو یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اگر بیچارہ کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے، کوئی سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے، کوئی دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے، تو آج ہم اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا، زمانہ تو آج بھی حضور کا ہے۔ اچھا بولیے زمانہ کس کا؟ بولیے، بولو بھائی،
ہے نا حضور کا. اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور کا زمانہ؟ بولیے ذرا کلمہ پڑھیے نا پہلا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی اللہ کے رسول. بولو تو زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ حضور کا ہے نا. زمانہ حضور کا. ایک دور آئے گا کہ میری امت کے لوگ میری سنتوں کو پامال کریں گے. فیشن عام ہوگی، عیاشی عام ہوگی، سود عام ہوگا، زنا عام ہوگا، جھوٹ عام ہوگا، فراڈ عام ہوگا، دھوکہ عام ہوگا. نہ بڑوں کی عزت ہوگی، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہوگی، بے پردگی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، شرم کا جنازہ نکل جائے گا، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی. اس دور میں دو روایت بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کرے گا، ظالم حاکم مسلط کر دے گا. وہ ظلم کرے گا، ان کے بڑے بلائیں گے، چھوٹے بل بلائیں گے، کوئی توجہ. اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں. دوسری جگہ اس دور میں حضور فرماتے ہیں میرا امتی اگر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت ایک سنت پر عمل کرنے کے صدقے میں 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. ہے نا 100 شہید کا. اب سنیے. اچھا ہم سب مسلمان ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں نا، تو اس کی بندگی کریں. حضور کے امتی ہیں تو حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضور کی زندگی پڑھیے آپ. اور قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ حضور کی زندگی کے لیے آپ حضور کی تعلیم پڑھیں، حضور کی زندگی پڑھیں. اور حضور کی زندگی سمجھنے کے لیے آپ کو ابو بکر کو پڑھنا پڑے گا. حضور کی زندگی کو سمجھنے کے لیے عمر بن خطاب کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے لیے عثمان ذو النور کو پڑھنا پڑے گا. عثمان بن عفان کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے لیے مولا علی کرم اللہ کریم کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے لیے حسنین کریمین کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے لیے غوث اعظم کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے لیے خواجہ اعظم کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے مخدوم سمنا کو پڑھنا پڑے گا. حضور کو سمجھنے کے امام اہل سنت اعلی فاضل بریلوی کو پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.